یہ بہت پرانی بات ہے۔ بغداد شہر سے دور ایک بستی میں ایک بوڑھا غریب چکی بان رہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی بہاریں دیکھیں اور زمانے کی سرد و گرم ہواؤں کو جھیلا تھا۔ اس نے ہمیشہ حلال روزی کما کر اپنی زندگی گزاری تھی اور اسی وجہ سے اسے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو شمشاد کے درخت کی شاخوں کی طرح بلند قامت اور صحت مند تھے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے نوری چشم اور پیارے بیٹو، اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی کسی نہ کسی طرح گزر جاتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ موت ایک اونٹ کی مانند ہے جو ہر دروازے پر بیٹھا ہے، اور میری عمر کا سورج بھی اب غروب کے قریب ہے۔ آج نہیں تو کل میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ مجھے اس فانی دنیا کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں، لیکن میرا دل صرف ایک چیز کے لیے پریشان ہے، اور وہ ہے یہ چکی۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، مجھے معلوم نہیں میرے بعد اس چکی کا کیا ہوگا۔ اگر تم تینوں بھائی مل کر اس چکی کو چلاتے رہو تو نہ صرف ہمارا گھر چلتا رہے گا بلکہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اگر تم میں سے کوئی ایک عقل مند ہو تو یہ چکی اسی کے حوالے کر دو، لیکن یاد رکھو اگر یہ چکی بند ہوئی تو تم بھی بھوکے مرو گے اور لوگ بھی تمہیں بددعائیں دیں گے۔ تینوں بیٹوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ چکی کا پہیہ ہمیشہ گھومتا رہے گا۔ چکی بان نے محبت سے بیٹوں کو دیکھا اور کہا، اللہ سے کچھ چھپا نہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ باتوں کا عمل سے کوئی فائدہ نہیں۔ بات اور عمل کے درمیان فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کیا میں تم پر اعتماد کروں کہ تم واقعی عمل کرو گے؟ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں بیٹوں کا امتحان لیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون اس چکی کا حقدار ہے۔ اس نے تینوں بیٹوں کو 3 تھلیاں دیں جن میں اخروٹ تھے، اور کہا کہ وہ شہر جا کر اس کے 3 دوستوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ حلال روزی کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور خبردار 3 دن سے زیادہ اس سفر میں نہ لگے ورنہ واپسی پر تم اپنے باپ کو نہیں پاؤ گے۔ تینوں بیٹے گدھوں پر سوار ہو کر شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ مختلف خیالات میں گم تھے۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ وہی کامیاب ہوگا اور چکی کا مالک بنے گا۔ سفر کرتے ہوئے وہ ایک جگہ رکے جہاں آرام کی گنجائش تھی۔ سب نے مل کر کھانے کی تیاری شروع کی، مگر بڑے بھائی کی مشکیزے سے سارا پانی راستے میں بہہ چکا تھا۔ چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ پانی ڈھونڈ سکے۔ وہ کافی دیر تک تلاش کرتا رہا اور آخرکار ایک چشمے سے مشکیزہ بھر کر واپس لوٹا، حالانکہ راستے میں وہ زخمی بھی ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ دونوں بڑے بھائی سوئے ہوئے تھے اور ان کی اخروٹ کی تھلیاں کھلی ہوئی تھیں، چھلکے بکھرے پڑے تھے۔ پانی دیکھ کر دونوں بھائیوں نے اسے پیا اور اسے طعنے دیے کہ وہ سیر و تفریح کرتا رہا۔ چھوٹے بھائی نے خاموشی اختیار کی۔ اگلے دن وہ شہر پہنچے۔ چھوٹے بھائی نے فوراً باپ کے دوست کے گھر جا کر اس کا پیغام پہنچایا۔ باقی دونوں بھائیوں نے آرام اور خریداری کو ترجیح دی۔ بڑے بھائی نے اخروٹ بیچ کر جوتے خریدے۔ منجھلے بھائی نے بھی کچھ اخروٹ کھا لیے۔ چھوٹے بھائی نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ 3 دن بعد وہ واپس لوٹے۔ واپسی کے سفر میں بڑے بھائی نے فخر سے کہا کہ اس نے اخروٹ بیچ کر فائدہ اٹھایا، جبکہ باقی بھائیوں نے کچھ نہ کیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو بوڑھے باپ نے کہا، نہا دھو کر میرے پاس آؤ اور مجھے اپنا سفر سناؤ۔ تینوں بیٹوں نے اپنی سرگزشت بیان کی۔ بوڑھے نے غور سے سنا اور کہا، میرے بعد یہ چکی تمہارا چھوٹا بھائی چلائے گا۔ منجھلے بھائی نے اعتراض کیا، مگر باپ نے 3 وجوہات گنوائیں۔ سب سے مشکل کام یعنی پانی لانا چھوٹے بھائی نے انجام دیا، زخمی ہونے کے باوجود۔ اس نے اخروٹ کی حفاظت کی، نہ کھائے نہ بیچے۔ اس نے سب سے پہلے اپنا فرض نبھایا اور میرے دوست تک میرا پیغام پہنچایا۔ اسی وجہ سے میں اسے اپنی چکی کا مالک بناتا ہوں۔ باقی دونوں بھائی خاموش کھڑے رہے اور چھوٹے بھائی کی دیانت اور محنت کی داد دی۔ چھوٹے بھائی نے کئی سال تک چکی چلائی، لوگوں کی خدمت کی اور دیانت داری سے کام کیا۔ لوگ اس کی امانت داری کے قائل تھے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔